السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. جناب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی ذات بھی اس شخص پر رحم نہیں کرتی. عزیزان گرامی، اسلام دین رحمت ہے اور جس عظیم ذات کی طرف سے آیا ہے وہ ذات بھی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے وصف کے ساتھ متصف ہے، اور جس عظیم پیغمبر پر اترا ہے اس ذات کے بارے میں بھی اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اس عظیم شخصیت کو رحمت کے وصف کے ساتھ متصف کر دیا ہے. اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، دیندار ہوں، توحید پرست ہوں، تو یہ چیز اس پہ عائد ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر کما حق وہ عمل پیرا ہو، اور اسلام نے خصوصیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. وہ تمام خصوصیات اس کے علم سے اور اس کے عمل سے نمایاں ہونی چاہیے. انہی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے بندوں پر رحم کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا، ان کے ساتھ دل جوئی کرنا. زندگی کے طور طریقے گزارتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ابن آدم سے کئی دفعہ خطا ہو جاتی ہے، اور وہ خطا کبھی حقوق العباد کے ضمن میں ہوتی ہے اور کبھی حقوق اللہ کے ضمن میں ہوتی ہے. لیکن میرا اور آپ کا تعلق جو اس حدیث مبارکہ کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے اس کی بنیاد حقوق العباد پر ہے کہ جب بھی کسی سے آپ کے حق میں گستاخی ہو جائے، غلطی ہو جائے، یا ایسا کام اس سے سرزد ہو جائے جو آپ کی طبیعت پر ناگوار محسوس ہو، ان حالات کے اندر شرعی تعلیمات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں اور مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ اے مسلمان، ان حالات کے اندر، ان واقعات کے اندر صبر کے دامن کو تھامے ہوئے اپنے مسلمان بھائی پر رحم کرنا ہے، غلطی کو معاف کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اور قطعاً اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہیں بولنا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی آپ پر واجب ہو جائے. اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، جب تک آپ لوگوں پر رحم کرتے رہیں گے، شفقت محبت کے لمحات بکھیرتے رہیں گے، یاد رکھنا اس وقت تک اللہ کی رحمت اور اس کی برکات کا نزول آپ پر برستا رہے گا.
اور یہی اسلام کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس تذکرہ ہوا کہ فلاں شخص نے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا ہے، آپ علیہ السلام نے اس قدر عظیم محبت اور رحمت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جس جگہ سے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھایا ہے اسی جگہ پر جا کر رکھ دو، کیونکہ آپ نے ایک جاندار چیز کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جسے چڑیا کہتے ہیں اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ پتہ چلا کہ رحمت کا تعلق یا رحم کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ محدود نہیں، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات، پرندے، چوپائے یا دیگر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کرنا بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک گڑیا نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اور بو کی وجہ سے وہ بلی وفات پا جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچایا گیا۔ آپ نے سخت ناپسندیدگی کا، ناگواری کا اظہار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص، ایک گڑیا ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے اسی رحم کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر، تو اللہ کا کلام اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات اس واقعے پہ تجزیہ کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کو اس گڑیا کی ادا اس قدر پیاری اور خوبصورت لگی کہ بینما بغی من بغایا بنی اسرائیل، ظاہری اعتبار سے معاشرے کے اندر اس کا تشخص کتنا خراب تھا اور کتنی اس پر تہمتیں عیاں تھیں، لیکن اللہ جب کسی کی ادا کو پسند کرنے پر آئے تو چھوٹی چھوٹی ادا کو اتنی قبولیت نصیب فرماتا ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے بھی ایک عظیم صفت اور ایک عظیم نشانی کی حیثیت رکھتی ہے، اور قیامت والے دن نجات کے اعتبار سے بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور یہی چیز اس واقعے کے اندر بھی ملتی ہے کہ رحمت، محبت، شفقت بندوں پر نہیں، صرف ایک کتے پر کی تھی، اللہ رب العزت ان سے معاف فرما دیا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر انسان اپنے وجود سے صفت رحمت کو ختم کر دے، رحم والا معاملہ، محبت والا معاملہ ختم کر دے، تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت الہی سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اچانک ایک شخص آیا، منظر دیکھا، کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، محبت نہیں کی، ان پہ شفقت کا ہاتھ نہیں پھیلا۔ آپ علیہ السلام نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کی اصلاح فرمائی، ترغیب دلائی کہ اے انسان، اگر تو اپنے بچوں پر اپنی آگ اڑا کر رحم نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، یاد رکھنا اللہ کی ذات بھی آپ کے ساتھ محبت اور رحمت والا معاملہ نہیں کرتی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس سیکٹر میں رہتے ہیں اپنے ماتحت بچے بچیاں ان کے ساتھ محبت کریں، شفقت کا اظہار کریں، ہمیشہ ان کے لیے نرم کلمات بولیں، اصلاح بھی کریں، ایسے رویے کے ساتھ کریں کہ ان کی طبیعت پہ ایسی ناگواری نہ رہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو جائے، نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ مساجد و مدارس میں بچے آئیں، عبادت کی نیت سے محبت کریں، شفقت کریں، ان کی اصلاح کریں، ایسا کام بھی کریں جو شریعت کے خلاف ہے، پھر بھی شرعی تعلیمات مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہیں کہ ہمیشہ نرم گفتار کو استعمال کرتے ہوئے اصلاح کرنی ہے، اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ یقیناً آج کی اصلاح، آج کے نرم بول کل کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی محبت والے جذبات رکھیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ اللہ کی رحمت سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس حوالے سے وہ دور فرمائے اور اپنے ماتحتوں پر بچوں پر رحم والا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔